اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل محمد وعطرتہ بعدد کل معلوم لک۔ ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان شوکت اویسی اور رمضان الکریم کی پرنور ساعتوں میں آپ اس وقت پروگرام دیکھ رہے ہیں استخارہ کے حوالے سے آپ کے علم میں ہے کہ آپ کی کالز پر مبنی ایک پروگرام ہے جس میں آپ اپنے مسائل، مصائب، مشکلات، پریشانی اور تکالیف کے حوالے سے ہمیں کال کر رہے ہوتے ہیں اور پھر ہمارے علماء کرام آپ کی تشفی فرما رہے ہوتے ہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک کا مفہوم راوی ہیں حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ مومنین کی نفرت سے بچنے کی کوشش کرو، مومنین کی نفرت سے بچنے کی کوشش کرو۔ صحابہ کرام نے جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ یہ مومنین کی نفرت سے بچنے کا طریقہ کیا ہے اور مومنین کی نفرت کیوں پیدا ہوتی ہے دلوں میں؟ تو میرے آقا و مولا حضور سید عالم جانان عالم احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومنین کے دلوں میں نفرت تب پیدا ہوتی ہے کہ جب تم تنہائی میں گناہ کرتے ہو اور کبھی گناہ کرتے ہو، پھر تمہارے گناہوں کی وجہ سے جب وہ کثرت سے بڑھ جاتے ہیں، تمہارے گناہوں کی تعداد بہت زیادہ ہو جاتی ہے، تو پروردگار عالم مومنین کے دل میں، مسلمانوں کے دل میں آپ اس بندے کے لیے نفرت پیدا کرتا ہے۔ یعنی وہ بندہ جدھر جاتا ہے پھر وہ تکلیف کا شکار ہوتا ہے، جدھر جاتا ہے وہ پریشانی کا شکار ہوتا ہے۔ وجہ کیا ہوتی ہے؟ اس کی جو خلوت ہے، اس کی جو تنہائی ہے وہ پاک نہیں ہوتی۔ تو میرے آقا و مولا حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان ذی نشان کے مطابق ہمیں اپنی تنہائیوں کو پاک رکھنا چاہیے تاکہ ہم لوگوں کی نفرتوں کا شکار نہ ہو۔ بے شمار لوگ روزگار کا شکوہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، جی میرا روزگار نہیں چلتا، میرا کاروبار نہیں چلتا۔ میں ان سے سب سے پہلے یہ کہتا ہوں کہ جہاں نماز، قرآن اور درود پاک کی پابندی کرنی ہے وہاں میرے بھائی اپنی تنہائیوں کو بھی پاک کرنا ہے۔ اگر آپ کی خلوت پاک نہیں ہے اور آپ جلوت میں حاجی ثناء اللہ ہیں تو پھر آپ تیار رہیے کہ آپ بہت مشکلات کا شکار ہوں گے۔ تو اگر مشکلات سے بچنا ہے تو خلوت کو صاف ستھرا اور پاک رکھنا ہے تاکہ ہماری زندگی میں مشکلات کم سے کم آئیں اور ہمیں کسی ٹی وی چینل پہ جا کے کال نہ کرنی پڑے کہ جی میرا روزگار بند ہو گیا ہے، جناب لوگ مجھ سے نفرت کرتے ہیں، میری بے عزتی ہوتی ہے، میں مصائب کا شکار ہوں، پریشانیوں کا شکار ہوں۔ تو خدارا اپنی خلوت کو پاک کیجئے اور پھر رمضان الکریم کی اس پرنور مہینے میں، ان پرنور ساعتوں میں اگر آپ کی خلوتوں کی ٹریننگ ہو گئی تو پورا سال انشاءاللہ آپ کے مزے ہوں گے۔ میرے ساتھ تشریف فرمائیں دو ممتاز و محترم علماء کرام، پہلے عالم دین، ممتاز و محترم عالم دین ہیں اور بے شمار لوگ ان سے محبت کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں، ان میں ایک چھوٹا سا میں بھی شامل ہوں۔ تشریف فرمائیں حضرت پیر حافظ حفیظ اللہ سہروردی صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، حضور خیریت سے ہیں؟ شکر الحمد۔ دوسرے ہمارے مہمان وہ بھی کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں جناب، ہمارے استخارہ کا مستقل حصہ ہیں۔ تشریف فرما ہے ممتاز و محترم عالم دین جناب حضرت علامہ سید شہباز سیفی صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شاہ صاحب خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ آج تو کافی مطلب وہ نیلے کی بہار آئی ہوئی ہے۔ اب مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ نیلا ہے یا یہ ہرا ہے، لیکن ہرا بمائل نیلا کہہ سکتے ہیں اس کو۔ یہ ہمارے دیکھنے والے جو ہے نا وہ صحیح طرح سے جج کر سکیں گے، یہ پیر صاحب قبلہ کی نظر جو ہے۔ اچھا حضور پیر صاحب، میں نے چھوٹی سی ایک تمہید باندھی ہے، آپ نے بھی سماعت کی کہ خلوت کا پاک ہونا بہت ضروری ہے انسان کے تقویٰ کے لیے۔ میں سمجھتا ہوں تقویٰ کی پہلی نشانی خلوت کا پاک ہونا ہے، کیا فرماتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک سیدی یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہت شکریہ اویسی صاحب، آپ نے خوبصورت تمہید سے آغاز کیا۔ اگر ہم قرآن پاک کی ایک بڑی خوبصورت آیت ہے، اگر اس کا مفہوم پڑھیں، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، اس آیت کے بارے میں جو علماء، محدثین، مفسرین تشریح فرما رہے ہیں نا، ترجمہ تو یہ ہے نا کہ اللہ فرما رہا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کرتا ہوں۔ لیکن اللہ کیسے ذکر کرتا ہے؟ اللہ اکبر۔ یہ وہ اس آپ کے وہ تمہید کا وہ مفہوم ہے کہ اللہ کیسے کرتا ہے۔ جب بندہ اپنی خلوت میں، جلوت میں، ظاہر میں، باطن میں ہر وقت اللہ کے ذکر میں رہتا ہے، خلوت ہو یا جلوت ہو جیسے بھی ہو، تو اللہ فرماتا ہے کہ تم میرے ذکر میں رہتے ہو، میں بھی تمہارا ذکر کرتا ہوں۔ اللہ رب العالمین
اپنے بندوں کے دلوں میں اس کی محبت کو ڈال دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین اپنے بندوں کی زبانوں پر اس کا ورد جاری کرا دیتا ہے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ وہ فقط اپنے رب کا ذکر کر رہا ہے، رب کی ساری مخلوق اس کا ذکر کر رہی ہے۔ یہ وہ تو ایک تنہا ہے، وہ تو ایک اکیلا ہے، وہ اپنے رب کے ذکر میں مشغول ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے صرف اس کا متبادل ایک کی صورت میں تو نہیں دینا، وہ تو رب العالمین ہے۔ بے شک رب کا کرم، رب کی رحمت، رب کی برکت، اس کا تو کوئی وہ دائرہ ہی نہیں ہے، وسعت بالکل اس کا کوئی کنارہ ہی نہیں ہے، اللہ کی رحمت کا کوئی کنارہ نہیں ہے۔ یہی بات ہی نا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو بلایا گیا اور اپنے امت کے گناہوں کو دکھایا گیا تو آپ بڑے پریشان ہو گئے، جس کے عوض میں یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ و انقص منہ قلیلا، یہ آیات بھی نازل ہوئیں جب حضور کو کہا گیا کہ آپ امت کتنے گناہ گار اور آپ رات کو سوتے ہیں، ساری رات جاگنا پڑا، آدھی رات جاگنا پڑا۔ تو رب کائنات نے فرمایا یہ جو سفر معراج ہے، علماء فرماتے ہیں یہ اس کی ایک کڑی تھی، چونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میرے 2 وزیر زمینوں پہ ہیں، 2 آسمانوں پہ ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ اللہ نے حضور کی امت کے جان اور مال کے بدلے وہ جنت کے بدلے خرید لیے۔ اب یہ ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب کو سفر معراج صرف اس لیے کرایا تھا کہ محبوب آ کے دیکھو آپ کی امت کے گناہ زیادہ ہیں یا میری رحمت زیادہ۔ اللہ کی رحمت کا کوئی کنارہ نہیں ہے، جیسے کہتے ہیں نا ہم انا اعطیناک الکوثر، کہ اللہ فرماتا ہے محبوب ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمایا۔ اب اس خیر کثیر کی کوئی حد ہی نہیں ہے، اللہ اکبر، کہ اپنے محبوب کو کتنی خیر، وہ کتنی خیر عطا فرما رہا ہے۔ تو اس لیے اللہ فرماتا ہے کہ تم مجھے یاد کرو، تم میرا ذکر کرو، میں تمہارا ذکر کرتا ہوں۔ اللہ مخلوق خدا کی اپنے بندوں کی زبانوں پر، ان کے دلوں پر، یہ ہمارے جتنے بزرگان دین ہیں، ہمارے اسلاف ہیں، ہمارے اکابرین امت ہیں، دیکھو کہ وہ اپنی جگہ پہ بیٹھے رہے، اپنے مقام پہ ڈیرے لگا کے بیٹھے رہے، وہ کہیں گئے ہی نہیں۔ اگر داتا حضور آئے ہیں سرزمین لاہور پر تو ایک جگہ پہ آ کے اپنا ڈیرا لگا لیا۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری چلتے چلتے اگر وہ سرزمین ہندوستان میں اجمیر چلے گئے تو ڈیرا لگا لیا۔ دیکھیں قیامت تک یہ، اچھا پھر اس کی کوئی حد نہیں ہے کہ صرف آپ ذکر کرتے رہیں گے تو اللہ بھی اس کا آپ کو اجر دیتا رہے گا، آپ ذکر بند کر دیں گے تو وہ آپ کا ذکر نہیں۔ اللہ رب العالمین، اللہ کا فیصلہ ہے کہ لا تبدیل لکلمات اللہ، کہ اللہ کا فیصلہ تبدیل نہیں ہوتا ہے۔ اللہ نے فرمایا میں تمہارا ذکر کروں گا، لہٰذا قیامت تک مخلوق خدا کی زبانوں پر اللہ کا، ان کا ورد جو ہے وہ جاری رہے گا، اور ان کے دلوں میں ان کی محبت جو ہے وہ اللہ کے بندوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ ڈال دیتا ہے۔ واہ، قبلہ شاہ صاحب اسی بات کو اس طرح جوڑ لیتے ہیں کہ خلوت کا پاک ہونا یعنی برائی میں بندہ نہ پڑے خلوت میں، یعنی دیکھیں جس طرح روزہ ہے ایک ایسی چھپی ہوئی عبادت ہے، آپ کا روزہ ہے کہ نہیں ہے، آپ کہیں گے بھی تو میں شاید یقین کرنے کے لیے تیار نہ ہوں کہ جی آپ نے کہا میرا روزہ ہے تو میں کہوں گا مجھے کیا پتہ آپ کا ہے کہ نہیں ہے، میں نہ مانوں، ہو سکتا ہے۔ یہ ایک ایسی حسین عبادت ہے کہ آپ کا اور اللہ کا معاملہ ہے، اور اللہ پاک کو علم ہے کہ آپ کا روزہ ہے کہ نہیں، میرا روزہ ہے کہ نہیں، پیر صاحب کا ہے کہ نہیں، یہ اللہ کی، بندے کا اور اللہ کا معاملہ ہے۔ اسی طرح یہ خلوت کا معاملہ بھی ایسا ہی ہے کہ انسان اپنی خلوت کو پاک رکھتا ہے، لوگوں کو نہیں پتا کہ میں کون سے عمل کر رہا ہوں، لیکن دوسری طرف یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اللہ پاک جو ہے تمہاری جو خلوت کے گناہ ہیں ان کو دیکھ رہا ہے، اور پھر جب تم شتر بے مہار ہو جاتے ہو تو پھر پروردگار فرماتا ہے کہ میں ایک دن دنیا کو دکھا کے رہوں گا کہ تم جو خلوت میں گناہ کرتے ہو، جو نافرمانی کرتے ہو۔ جہاں تک پیر صاحب نے فرمایا کہ ذکر جو ہے وہ بندے کو پوری دنیا اور پھر زمان و مکان اور بحر و بر جو ہے وہ پھر اس بندے کی اطاعت میں لگ جاتا ہے جو اللہ کی اطاعت میں لگتا ہے۔ وہ بڑی معروف حدیث پاک ہے، میں آپ کے منہ سے سننا چاہتا ہوں کہ سرکار علیہ السلام کا فرمان علی شان کہ اللہ فرماتا ہے جبریل اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں، اور فرشتوں تم بھی کرو، پھر رسول اللہ، پھر وہ زمین پہ پھیل جانا، وہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خلوت کی پاکی کے حوالے سے کوئی اس کے ہے کوئی ہمارے لیے میسج؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلی علیہ۔ چلو ویسی صاحب، اسلام کا مزاج یہ ہے کہ جو عمل کیا جائے وہ للہ فی اللہ کیا جائے، اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے کیا جائے۔ صحیح۔ اسی لیے ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن شہید آئے گا اور اس سے کہا جائے گا کہ جاؤ تم جہنم کی طرف،
عرض کرے گا مولا میں نے اپنی جان قربان کی. اللہ رب العزت فرمائے گا کہ تم نے جان قربان کی اس لیے کہ لوگ مجھے بہادر کہیں. وہ لوگوں نے کہہ دیا, وہ تم نے وہ عمل لوگوں کے لیے کیا تھا, لہٰذا وہاں پہ بلے بلے بھی ہو گئی, واہ واہ بھی ہو گئی, آپ کا اجر ختم ہو گیا. اس کے بعد پھر سخی آئے گا, حکم ہوگا اسے بھی جہنم میں ڈالا جائے. یا اللہ میں نے تیری راہ میں مال خرچ کیا تھا, اللہ رب العزت فرمائے گا تو نے اس لیے خرچ کیا تھا کہ لوگ مجھے سخی کہیں, یہ اللہ کی راہ میں بہت خرچ کر رہا ہے, بہت دیالو ہے. صحیح. تو اس لیے لوگوں نے کہہ دیا. آج تو ہم راشن کا ایک پیکٹ کسی کو دیتے ہیں تو اس کی تصویریں بناتے ہیں اور پھر اس کی پوری پبلسٹی کرتے ہیں. پیکٹ تو دور کی بات, بریانی کی ایک تھیلی پکڑا رہے ہیں اور تصویریں بنائی جاتی ہیں. آدھا کلو بریانی بھی نہیں ہوتی, اس کے بھی جناب ویڈیو سوشل میڈیا پہ فیس بک پہ چل رہی ہے. اچھا, کوئی اجر نہیں ہے اللہ کی بارگاہ میں, کیونکہ وہ لوگوں کے لیے تھا, لوگوں کے دکھلاوے کے لیے تھا, ریاکاری تھی, اس میں ضائع ہو گیا. عالم دین آئے گا, اللہ رب العزت فرمائے گا اسے بھی جہنم میں پھینکو. یا اللہ میں نے تیرے دین پڑھا, پھر پڑھایا آگے, فرمایا اس لیے پڑھا اور پڑھایا کہ تجھے علامہ کہا جائے, فہامہ کہا جائے, مفتی کہا جائے, فلان کہا, وہ سب کچھ کہا گیا تجھے. اللہ کی رضا کے لیے تو نہیں کیا, اللہ کی رضا کے لیے عمل کیا ہوتا تو آج تیرا اجر ہوتا. تو یقیناً جو اللہ کی رضا کے لیے عمل کیا جائے گا اللہ کی بارگاہ میں قبول وہی عمل ہونا ہے. صحیح. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک ہے کہ سرکار دو عالم, جائیں گے بریک سے آ کر انشاءاللہ حدیث پاک سنیں گے, کیونکہ درمیان میں پھر حدیث پاک کا ادب جو ہے نا وہ درمیان میں اس کو ایک مختصر سا وقفہ ہے جناب, حاضر ہوتے ہیں وقفے کے بعد. خوش آمدید ناظرین محترم, پروگرام استخارہ آپ ملاحظہ کر رہے ہیں. میرے ساتھ دو مستند علماء کرام تشریف فرما ہیں, حضرت علامہ پیر حفیظ اللہ سہروردی صاحب, حضرت علامہ مفتی سید شہباز سیفی صاحب. اور خلوت کے گناہ کس طرح ہماری زندگی کو برباد کرتے ہیں, خلوت کے گناہ کس طرح ہماری زندگی میں پریشانیاں لے کر آتے ہیں, تکالیف, تنگدستی لے کر آتے ہیں, بے عزتی اور بدنامی لے کر آتے ہیں, اس پر ہم بات کر رہے ہیں. اللہ کرے کہ رمضان کی ان پرنور ساعتوں میں رحمت کا عشرہ ہے جناب, اس کے بعد مغفرت کا عشرہ اور پھر جہنم سے آزادی کا عشرہ. پہلا عشرہ مجھے لگتا ہے کہ آدھا ہو چکا ہے اور اس کے بعد جناب پھر دیکھتے ہی دیکھتے یہ وقت گزر جائے گا. اس وقت کو پکڑنا ہے ہم نے, اس کا ایک ایک لمحہ کوشش کریں کہ ہمارا فیس بک یہ سارا کچھ اٹھا کر رکھ دیں ایک مہینے کے لیے, یہ سارے سوشل ایپس ایک مہینے کے لیے اٹھا کر رکھ دیں, تو انشاءاللہ میرا ایمان ہے کہ اگلے 11 مہینے بھی آپ ان کو کم ہی یوز کریں گے. کوشش کریں کہ آپ کسی طرح اس رمضان کے پرنور مہینے کو اویل کریں. مفتی صاحب, حدیث پاک جو آپ سنا رہے تھے, نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ 7 لوگ اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے اس دن جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا حشر کے میدان میں. اللہ اکبر. سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ. اس دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا 7 لوگوں کو اللہ کے عرش کا ٹھنڈا سایہ نصیب ہوگا. ان 7 میں سے ایک شخص وہ ہے, جو لطیف صاحب کی بات کو میں جو ہے نا ساتھ ملانا چاہتا ہوں, کہ ان میں سے ایک بندہ وہ ہوگا, 7 پہ بات کریں تو بات طویل ہو جائے گی. رجل اذا ذکر اللہ خالیا ففاضت عینہ. ایک شخص وہ ہے جو تنہائی میں اللہ کا ذکر کرتا ہے اور اس کی آنکھیں برس پڑتی ہیں, اس کی آنکھوں سے آنسو برستے ہیں. اب جو آنسو برس رہے ہیں وہ دیکھنے والا کوئی نہیں, نہ وہاں کیمرہ ہے, نہ وہاں لوگ بیٹھے ہیں, نہ وہاں محفل لگی ہوئی ہے, نہ رش ہے, جلوت نہیں ہے, نہ خلوت ہے, تنہائی ہے. اللہ کی یاد میں جب یہ روتا ہے اور آنکھوں سے آنسو برستے ہیں, اللہ رب العزت فرماتا ہے تو نے میری محبت میں آنسو بہائے ہیں, مجھ سے پیار کیا ہے, میرے لیے رویا ہے, میں قیامت تک کے لیے تیرا حامی اور مددگار ہوں, اور حشر کے میدان میں تجھے اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ عطا فرماؤں گا. اور پھر یہی وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں وہ حدیث پاک جس کا آپ نے مفہوم ابھی آپ فرما رہے تھے, تو وہ حدیث پاک یہ ہے کہ ایسے لوگ جو تنہائی میں اللہ کو یاد کرتے ہیں, تنہائی میں اس کا ذکر کرتے ہیں, چھپ چھپ کے اس کی عبادت کرتے ہیں, اللہ رب العزت سے محبت کرتے ہیں. اذا احب اللہ عبدا فینادی جبریل. اللہ رب العزت جبریل کو ندا دے کر فرماتا ہے, جبریل ان اللہ یحب فلانا فاحبہ, اللہ فلاں سے محبت کرتا ہے, تم بھی اس سے محبت کرو. پھر جناب جبریل امین اس سے محبت کرتے ہیں اور پھر آسمانوں میں اعلان کرتے ہیں, اے دنیا والو, اے آسمانوں والو, آسمان کے بسنے والو, فرشتوں, اے ملائکہ, اللہ فلاں سے محبت کر رہا ہے, فاحبوہ, تم بھی ان سے محبت کرو. ثم یوضع لہ القبول فی الارض,
پھر اس کی قبولیت کو زمین میں اتار دیا جاتا ہے، ہواؤں اور فضاؤں میں اس کی قبولیت کو اور مقبولیت کو اتار دیا جاتا ہے، پھر وہ مقبول عام و خاص اس لیے ہو جاتا ہے کہ اس کی محبت کو فضاؤں میں بکھیر دیا جاتا ہے۔ بچہ پیدا ہوتا ہے، کھیلنے چلنے پھرنے لگتا ہے، اسے بتایا نہیں جاتا داتا گنج بخش علی اجمیری کوئی ہے، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کوئی ہے۔ ان کے دلوں میں اللہ کے پیاروں کی محبت اس لیے گھر کر جاتی ہے کہ اللہ نے ان کی محبت کو فضاؤں میں بکھیر دیا ہے، اللہ نے ہواؤں میں ان کی محبت کو بکھیر دیا ہے، انہوں نے اللہ سے محبت کی ہے، نتیجتاً ساری دنیا ان سے محبت کر رہی ہے۔ داتا گنج بخش علی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار پر انوار پہ آپ رات کے 2 بجے بھی جائیں تو وہاں پہ قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، لوگ بیٹھ کر وہاں تلاوت قرآن کر رہے ہیں، تو اس بات کی دلیل ہے انہیں کسی نے بٹھایا نہیں، کسی نے کچھ دے کر نہیں بٹھایا کہ اتنے پیسے ملیں گے تم یہاں بیٹھو، اس لیے بیٹھے ہیں کہ ان کے دلوں میں اللہ کے ولی کی محبت موجزن ہے۔ صحیح۔ قبلہ پیر صاحب ارشاد فرمائیے گا کہ رمضان کی پرنور ساعتیں بھی ہیں، کس طرح گناہوں سے خلوت میں اگر شیطان زور کرتا ہے، شیطان اگر مائل کرتا ہے گناہ کی طرف، کس طرح بچا جائے، اور تھوڑا سا اس کی نحوست کا بھی ذکر فرمائیں کہ جو تنہائی میں گناہ ہوتے ہیں آج کل، تو مقصد یہ کہ تنہائی میں گناہ کرنا بہت آسان ہے، بہت آسان ہو گیا ہے، اور بہت زیادہ ایکسٹریم گناہ پہ بھی نہ جائیں، چھوٹا سا گناہ یہ جو ہمارے سوشل ایپس کی صورت میں ہمارے پاس ہر وقت موجود ہے، اس کے ذریعے بھی بندہ جو ہے اس کا دل کالا ہوتا چلا جاتا ہے، اس کی روح جو ہے نا وہ ثقیل ہو جاتی ہے۔ کیا فرماتے ہیں کہ کیا ایسا ذریعہ بھی کو بتائیے کہ اس سے بچا جائے، تو اگر شیطان حملہ آور ہوتا ہے تو کیا کیا جائے؟ دیکھیں ویسے سب 2 صورتیں ہیں، اس گناہ کو مکمل گناہ تو آپ شاید کنسیڈر نہ کر سکیں، یہ جو آپ ایپس کی صورت میں بتا رہے ہیں، ایک نظروں کے گناہ اور پھر اس کے بعد اچھا ہر وہ بعض ہمارے فقہا فرماتے ہیں کہ ہر وہ گناہ شیطانی عمل ہے کہ جو تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل کر دے۔ مثال کے طور پہ اگر ہم اس ایپس پہ بیٹھے ہوئے ہیں، فیس بک پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اگر ہم کوئی چیز ایسی دیکھ رہے ہیں تو کم از کم اگر ہم وہ چیز دیکھتے دیکھتے اتنا ٹائم ہم اللہ کے ذکر سے غافل تو ہو گئے نا، تو جو جنہوں نے مقام حاصل کیا ہے، جو اللہ کے بڑے برگزیدہ بندے ہوئے ہیں، وہ تو ایک لمحہ بھی اللہ کے ذکر سے غافل نہیں ہوتے تھے۔ نہیں، غفلت کا نقصان الگ ہے اور پھر اس گناہ کا نقصان الگ ہے۔ بالکل، دیکھیں نا، گناہ کا آپ غفلت کا شکار ہو رہے ہیں نا، آپ اللہ کے ذکر سے غافل ہو رہے ہیں۔ صحیح۔ تو جب آپ اللہ کے ذکر سے غافل ہو رہے ہیں تو آپ شیطانی عمل میں جا رہے ہیں۔ مسئلہ تو یہ ہے کہ جب تک گناہ کیا نہ جائے اس وقت تک وہ گناہ کنسیڈر نہیں ہوتا، لیکن گناہ کا بندہ ارادہ کر کے اور ارادہ ترک کر دے، اللہ تو غفور الرحیم ہے، اس کو بھی ثواب میں تبدیل کر دیتا ہے۔ ایک بندے نے گناہ کا ارادہ کیا، اس کو ترک کر دیا ہے، اللہ اس پر بھی ثواب دے گا۔ نیکی کا ارادہ کرنے سے بھی اللہ نیکی کا ثواب دیتا ہے، یہ وہ مالک ہے۔ تو اس لیے ہم اپنا ٹائم جتنا سے زیادہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم گناہوں سے کیسے بچیں، اس کا یہی طریقہ کار ہے کہ ہم اپنے آپ کو اللہ کے ذکر کی طرف مائل کریں، کیونکہ گناہ یہ دونوں متضاد چیزیں، اپوزٹ چیزیں ہیں۔ ایک طرف شیطانی عمل ہے، ایک طرف اللہ کا ذکر ہے۔ شیطانی عمل میں جائیں گے تو اللہ کے ذکر سے غافل ہو جائیں گے، اللہ کے ذکر کی طرف جائیں گے تو شیطانی عمل ہم چھوڑ دیں گے۔ صاف ظاہر ہے جب آپ خلوت کی بات، تنہائی کی بات کر رہے ہیں تو اس میں خلوت میں ہم اللہ کے ذکر کی طرف مائل ہو جائیں گے تو ہماری خلوت اچھی گزر جائے گی، کیونکہ ہر وہ عمل زیادہ اللہ کے حضور میں ہے کہ جو خلوت میں انسان کر رہا ہے، کیونکہ اس میں ریاکاری سے انسان بچ رہا ہے کہ باہر مجھے لوگ دیکھیں گے، حاجی کہیں گے، نمازی کہیں گے، یہ زکوٰۃ دینے والا، یہ وہ ان چیزوں سے وہ مبرہ ہے۔ اب چونکہ یا عبد ہے یا معبود ہے، یا مالک دیکھ رہا ہے یا وہ بندہ اپنے مالک کے ذکر میں مصروف ہے۔ تو اس لیے خلوت جو ہمارے فقہا، ہمارے جو بزرگان دین ہیں، وہ زیادہ تر اپنے آپ کو تنہائی میں رکھتے تھے، اپنے آپ کو خلوت میں رکھتے تھے، لوگوں کے ہجوم سے اپنے آپ کو بچاتے تھے، زیادہ ٹائم بندوں کو نہیں دیتے تھے، زیادہ تر اس لیے کہ خاموشی بھی ایک برائی سے انسان کو بچاتی ہے، کہ انسان جو ہے جتنی زیادہ گفتگو کریں گے اس گفتگو میں کوئی نہ کوئی ایسا لفظ استعمال ہو جائے گا جو تمہارا قابل گرفت ہو جائے گا۔ خاموشی، اسی لیے کہتے ہیں نا کہ آپ خاموشی اختیار کریں، اس سے آپ برائی سے بچ جائیں گے۔
تو اس لیے خلوت میں ہو یا انسان، کچھ ایسے کام ہیں جو جلوت میں بھی کرنے ہوتے ہیں. صحیح. یہ نہیں ہے کہ سارے ہی خلوت میں کرنے ہیں. اب دیکھیں نا کہ آپ کو دیکھ کر بھی تو لوگ ایمان لائیں گے نا، آپ کو دیکھ کر بھی لوگ نماز پڑھیں گے، آپ کو دیکھ کر بھی لوگ اللہ کا ذکر کریں گے. اس لیے کچھ ایسے عمل بھی ہیں جو انسان کو اوپن بھی کرنے چاہیے، لیکن اگر اوپن کرنا ہے تو اس کو ریاکاری سے بچائے. ریاکاری اگر وہ سمجھتا ہے کہ میرے یہ عمل کرنے سے مجھے لوگ یہ کہیں گے، پھر ریاکاری ہے. اور اگر اس کے مائنڈ میں یہ چیز ہے یار میں نماز پڑھوں، ہو سکتا ہے مجھے دیکھ کے کوئی اور بھی نماز پڑھے، بہرحال دل کا مدعا جانے خدا. میں قرآن پڑھوں، ہو سکتا ہے مجھے دیکھ کے کوئی دوسرا بھی قرآن پڑھے. اگر اس کے اندر یہ بات موجود ہے تو خلوت سے بہتر جلوت میں وہ عمل ہے، کیونکہ اسے دیکھ کر بے شمار لوگ جو ہیں وہ راہ راست میں آئیں. صحیح، بالکل صحیح. دل کا مدعا جانے خدا، یعنی جو ہمارے دل میں ہے وہ تو پروردگار ہی بہتر جانتا ہے کہ ہماری نیت میں کیا ہے. کوشش اگر ہم یہ نیت بنا لیں کہ جی ہم نے ریاکاری نہیں کرنی، بغیر ریاکاری کے صرف اللہ کی خالصتاً اللہ کی رضا و منشا کے لیے ہم نے کرنا ہے، تو پھر آپ بالکل کریں. لیکن اچھا قبلہ مفتی صاحب، ہم تو صرف اس پر ابھی صرف فوکس کرنا چاہ رہے ہیں کہ جو تنہائی کی ہماری جو غلاظتیں ہیں نا، یہ اس سے ہم کیسے بچیں، اس پر ہم بات کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور جلوت کے تو بہت سارے ایسے اعمال ہیں کہ جو اگر ہم کرنے پہ آئیں تو میرا خیال ہے ان کو بھی احسن انداز سے کرنے سے کئی لوگوں کو ترغیب مل سکتی ہے. تھوڑا سا یہ ارشاد فرمائیں کہ یہ جو غذا ہے، جس طرح روزے کا مہینہ ہے، رمضان ہے، ہم اس میں کم سے کم کھاتے ہیں. اچھا عام روٹین میں بہت زیادہ کھابڑے لوگ بھی ہیں، ہم سے دیکھ کے دوپہر کا کھانا بھی منڈ کے کھانا ہے، عشاء کا کھانا بھی طبیعت سے کھانا ہے. تو کیا ایک وجہ یہ نہیں ہے کہ حکما، مطلب میرا جو میں نے اطباء کو جو دیکھا ہے تو وہ یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ کم خوراکی جو ہے وہ مائل و گناہ کم کرتی ہے، نفس کو زیادہ مست نہیں کرتی اگر کم کھاتے ہیں تو. دیکھیں اللہ والوں نے بڑے خوبصورت انداز میں کچھ چیزیں بتا دی ہمیں. اگر چاہتے ہیں کہ اللہ کا قرب ملے اور گناہوں سے نفرت ہو جائے تو بڑا بہترین طریقہ یہ ہے کہ کم خوردن، کم گفتن، کم خفتن، کم کھایا جائے، کم بولا جائے اور کم سویا جائے. سونے سے بھی غفلت آتی ہے اور زیادہ بولنے سے غلطیاں ہو سکتی ہیں، غلط جملے منہ سے نکل سکتے ہیں. اب آپ دیکھیں گے زیادہ بولنے کی جس عادت ہوتی ہے وہ کئی الٹی سیدھی باتیں بھی بول جاتا ہے. اور جس نے کم بولنا ہے ہر بات کو تول کے بولے گا وہ، اور اسے پرکھ کر بولے گا میں کیا رہا ہوں، کتنا بول رہا ہوں. تو یہ دو چیزیں ایک طرف ہو گئی. تیسری چیز ہے کم کھانا. زیادہ کھانے سے دو تین فساد ہے. پہلا فساد یہ ہے کہ آپ کو نیند زیادہ آئے گی، سستی کاہلی جسم پہ. اور دوسرا فساد اس کا یہ ہے کہ جب زیادہ کھائیں گے نفس طاقتور ہوگا، اور نفس کا طاقتور ہونا روحانیت کے لیے موت ہے. اور روحانیت کی ترقی کے لیے نفس امارہ اس کی جو ہے نا وہ سرکوبی ضروری ہے. اس کی سرکوبی یہی ہے کہ اسے اس کی خواہش کی چیزیں نہ دی جائیں. صوفیاء کرام کا یہ مزاج رہا ہے کہ وہ نفس کی مخالفت کرتے تھے. یعنی جو چیز نفس چاہ رہا ہے، یعنی نفس چاہ رہا ہے کہ آج سویا جائے، نماز عشاء پڑھیں اور سو جائے، تو انہوں نے قیام کرنا اور اتنا لمبا قیام کرنا کہ پاؤں پہ ورم آ جائے. اب اگلی بار نفس یہ بات کہتے ہوئے بھی ڈرتا ہے کہ کہیں میں سونے کا کہوں اور یہ ساری رات جگا کے نہ مار دے. اب نفس یہ چاہ رہا ہے کہ آج مرغ مسلم کھایا جائے، آج مٹن کھایا جائے اور وہ بھی روسٹ شدہ ہو، تو پھر اسے دال پلا دیں تاکہ اس کی مخالفت ہو. جتنی نفس کی مخالفت کی جائے گی روحانیت اتنی عروج پہ جائے گی. اور جب روحانیت عروج پہ جاتی ہے پھر نماز کے لیے کہنا نہیں پڑتا. پھر انسان کا جو ہے نا وہ قلب اللہ کے ذکر کی طرف، اس کی اطاعت کی طرف، فرما برداری کی طرف مائل ہوتا چلا جاتا ہے. آپ جس اینگل سے فرما رہے ہیں نا کہ خلوت میں کمال کیسے آ سکتا ہے، خلوت میں کمال اسی انداز میں آ سکتا ہے کہ جب کسی راہبر اور مربی اس کی جو ہے نا وہ بندہ ان کی صحبت میں وقت گزارے. اس لیے حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں نا کہ یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر 100 سالہ طاعت بیریا. 100 سال کی بیریا عبادت ایک پلڑے میں ڈال دیں اور ایک لحظہ اللہ کے پیاروں کی صحبت میں بیٹھ جائیں تو ان کی صحبت کا رنگ چڑھ جائے گا اور ان کی صحبت میں بیٹھنے والا غافل نہیں ہوگا.
کسی نے انکار کیا نا کہ اللہ والوں کے پاس بیٹھنے سے برکت کیسے ملتی ہے، تو مولانا اشرف علی تھانوی ان کے بارے میں یہ لکھا ہے کہ وہ بیٹھے تھے اور کوئی شخص جو ہے نا وہ ان کا مرید یا جو ہے نا وہ شاگرد جو ہے نا وہ ہوا دے رہا تھا عام پنکھے کے ساتھ، ہاتھ کے ساتھ نا، الیکٹریکل فین تو تھے نہیں نا، صحیح. تو آپ نے اس شخص سے کہا کہ بتاؤ یہ شخص ہوا مجھے دے رہا ہے یا آپ کو؟ اس نے کہا جی آپ کو دے رہا ہے، آپ کا شاگرد ہے، آپ کا عقیدت مند ہے، میرا تو نہیں. تو کہا کہ تجھے بھی ہوا لگ رہی ہے؟ اس نے کہا جی لگ رہی ہے. کہا ہوا مجھے دی جا رہی ہے، لگ تجھے بھی رہی ہے. یہ دنیا دار عام انسان عام بندہ اتنا فیاض ہے کہ ہوا ایک کو دے رہا ہے، پہنچ دو تک رہی ہے، ساتھ والوں تک بھی پہنچ رہی ہے. تو اللہ رب العزت کتنا سخی اور کریم ہے، اس کی رحمت جب اللہ والوں پر آتی ہے، اللہ کے پیاروں پر آتی ہے، تو جو ان کے قریب بیٹھے ہوتے ہیں چاہے وہ بدبخت ہوں، گناہگار ہوں، بدکار ہوں، سیاہکار ہوں، تو اللہ کی رحمت انہیں بھی اپنے جو ہے نا وہ حصار میں لے لیتی ہے. اس لیے ان کی صحبت میں بیٹھنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ رب کی رحمتیں نصیب ہوں گی. صحبت اولیاء جو ہے، مطلب مختصر یہ آپ کی بات کو میں یہ کنکلوڈ کر دوں کہ صحبت اولیاء، صحبت اصفیاء جو ہے وہ بندے کی خلوت کو پاک کر دیتی ہے. ایک مختصر سا وقفہ ہے جناب، حاضر ہوتے ہیں وقفے کے بعد. خوش آمدید ناظرین محترم، پروگرام استخارہ آپ ملاحظہ کر رہے ہیں. ٹی وی کی اسکرین پر ہمارا نمبر آ رہا ہے، ہمیں کال کیجئے، ہمارے پروگرام میں شامل ہو جائیے. اور زندگی کی کسی بھی مشکل، پریشانی، تکلیف، مسئلے کا شکار ہو تو ہمیں کال کیجئے. علماء کرام تشریف فرما ہیں آپ کی رہنمائی کے لیے. روحانی قرآنی وظائف آپ کو بتائے جائیں گے، اور وظائف کے لیے یہ موسم بہار ہے، وظائف کے لیے بہت ہی حسین ترین مہینہ ہے یہ شعبان المعظم، رجب، شعبان اور رمضان. یہ 3 مہینے جس نے لگ کے محنت کر لی اللہ پاک اس کا بیڑا پار کر دیتا ہے. لیکن چلو 2 مہینے گزر گئے ہیں، لیکن یہ مہینہ جو ہے یہ تو پھر آپ سب کو پتہ ہے کہ نیکیوں کا موسم بہار ہے. جو عمل آپ کریں گے وہ 70 گنا 700 گنا اور نہ جانے کتنا اجر و ثواب ہے. اللہ فرماتا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا، یا میں ہی اس کی جزا ہوں. تو آپ سوچیں کہ رمضان کا روزہ بھی ہو اور آپ کا ایک ایک لمحہ اللہ کے ذکر میں گزرے، قرآن پڑھتے ہوئے، نماز پڑھتے ہوئے، نوافل کی کثرت کے ساتھ. رات کو کم سوئیں، دن میں کم سوئیں، اور کوشش کریں کہ کسی طرح اس مہینے میں جو اللہ نے رحمتیں برکتیں ہم پر نازل فرمائی ہیں ہم اسے کسی طرح لے لیں. نہ کہ ہم فیس بک میں لگ جائیں، نہ کہ ہم ویڈیوز پہ ریلز دیکھتے رہیں، نہ کہ ہم اور دیگر مغلظات میں پڑ جائیں. تو یہ مہینہ گزر جائے گا، پھر پتہ نہیں اگلے سال نصیب ہونا ہے نہیں ہونا ہے. لیکن وہ جو زندگی کی مشکلات ہیں، مہینہ اپنی جگہ سے ٹریول کر جائے گا، لیکن جو زندگی کی مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں، وہ رہیں گی. تو جو پریشانیوں کا شکار ہیں انہیں خاص طور پہ اس پر احتیاط کرنی چاہیے. قبلہ حضور پیر حفیظ اللہ سہروردی صاحب، خلوت کی بات ہم کر رہے تھے اور اسی حوالے سے ہم نے تھوڑا سا ذکر و اذکار کی بھی بات کرنی ہے کہ یہ مہینہ ہی ذکر کا ہے، اللہ کے ذکر کا مہینہ ہے، اور اس میں جو اجر و ثواب ہے وہ کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے. کوئی خاص آپ کے ذہن میں ایسا کوئی عمل، کوئی ایسا، یعنی بعض علماء کرام فرماتے ہیں کہ نوافل کی کثرت کی جائے، بعض کہتے ہیں کہ نوافل ہی پڑھنے ہیں تو پھر قضاء عمری، یا جیسا اس دن میں ہم بات کر رہے تھے کہ وہ پڑھ لیے جائیں، یا قرآن کی کثرت کی جائے. آپ کیا فرماتے ہیں؟ دیکھیں، کوئی بھی کام ہے وہ تسلسل کے ساتھ تو بندہ کر نہیں سکتا. سیدھی بات ہے کہ اگر ایک ہی کام آپ 2 3 4 گھنٹے کرتے رہیں گے تو آپ اکتا جائیں گے. اس لیے مختلف جب انسان کاموں کی طرف جاتا ہے نا تو انسان تھوڑا سا ایزی رہتا ہے. سب سے زیادہ تو دیکھیں اس مقدس مہینے کے اندر قرآن پاک کی تلاوت تو سب سے زیادہ کرنی چاہیے، کثرت سے کرنی چاہیے، کیونکہ قرآن کا اس مہینے کے ساتھ خاص تعلق ہے، اور اس قرآن کی وجہ سے یہ جو ہے یہ شہر العظیم ہے. قرآن پڑھنا چاہیے. پھر نوافل اس لیے پڑھنے چاہیے کہ نوافل جو ہیں ان کا ثواب اللہ نے فرضوں کے برابر رکھا ہے کہ اگر ایک نفل پڑھتے ہیں تو آپ کو ایک فرض کے برابر ہے، اگر فرض پڑھتے ہیں تو 70 فرضوں کے برابر ہے. اسی لیے بعض ہمارے علماء کہتے ہیں کہ آپ نے نوافل ہی پڑھنے ہیں نا تو آپ اپنی قضا نمازیں جو ہیں ان کو کیوں نہیں ادا کرتے.
یہ تو کوئی ایسا شخص نہیں ہے کہ جس کی نماز قضا نہ ہوئی ہو، پھر ہم پرواہ بھی نہیں کرتے ہیں۔ تو لہٰذا نوافل پڑھیں، کیونکہ نوافل جو ہیں یہ اللہ کے قریب کرتے ہیں، یتقرب بالنوافل، کہ نوافل اللہ کے آپ کو قریب کر دیتے ہیں۔ اور پھر کثرت سے نوافل پڑھنے والا، وہ حدیث بڑی حدیث قدسی بڑی لمبی حدیث ہے، اور کہ اللہ تعالیٰ اس کے کان بھی بن جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی آنکھیں یہ کس وجہ سے کہ وہ بندہ جب کثرت سے نوافل پڑھتا ہے۔ تو نوافل جو ہیں یہ کوئی عام معمولی چیز نہیں ہے، یہ خاص ایک اللہ کی عبادت ہے۔ نوافل جو ہے نا یہ خاص اللہ کی عبادت ہے۔ تو نوافل کثرت سے پڑھنے سے اللہ کے قریب انسان چلا جاتا ہے، اور پھر اینڈ اس کا کیا ہوتا ہے، لئن سالنی لأوتینہ، کہ وہ بندہ اللہ کے اتنا قریب چلا جاتا ہے کہ وہ جو کچھ بھی مانگتا ہے، اللہ سے سوال کرتا ہے، اللہ اسے وہی عطا فرما دیتا ہے۔ تو نوافل بھی ایک ذکر ہے۔ نماز اقیم الصلاۃ علی ذکری، نماز بذات خود ذکر ہے، نوافل ذکر ہے۔ ان کے اندر ہوتا کیا ہے؟ ان کے اندر سارا ذکر ہے، ثنا سے لے کے تکبیر تحریمہ سے لے کے سلام بالسنہ تک اگر آپ دیکھیں تو سارا ذکر ہم کر رہے ہیں۔ تو نماز، قضا نماز بھی کوشش کرنی چاہیے کہ اگر ہمارے پاس موقع ہو تو ہم قضا نماز بھی، ہر نماز کے ساتھ ایک نماز اگر قضا کر لیں تو میرا نہیں خیال کہ اتنا ٹائم لگتا ہو۔ رات کو نوافل پڑھیں، قیام اللیل رات کو آپ نا کوشش کریں کہ خاص کر کے اس مہینے کے اندر، جس مہینے کے اندر 700 بلکہ اس سے بھی کئی گنا، اللہ کی تو کوئی حد نہیں ہے عطا کرنے کی، بے شک ایسے کئی گنا زیادہ اللہ تعالیٰ اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ یہ جیسے آپ نے کہا نا، یہ ایک بہار کا موسم ہے، یہ مہینہ جو ہے یہ ایک اللہ تعالیٰ سے ایک لوٹنے کا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں برکتیں لوٹنے کا مہینہ ہے۔ آپ غفلت کے جتنے پردے انسان کے اوپر ہوتے ہیں ان کو اتار دینا چاہیے۔ جہاں آپ روزہ رکھتے ہیں، روزہ بھی عبادت ہے، جیسے میں نے کل پرسوں شاید کہا تھا کہ 24 آورز کوئی ایک لمحہ نہیں ہے جو ہمارا عبادت سے خالی ہو۔ یعنی صرف نماز عبادت نہیں، روزہ صبح سے لے کے ساری کھانا بھی سنت ہے، سارا دن آپ روزے کی کیفیت میں آپ عبادت میں ہیں۔ رات کو آپ نماز تراویح پڑھنے کے بعد نیت کر کے روزے کی سو جاتے ہیں، سونا آپ کی عبادت ہے۔ سارا دن ساری رات آپ کی عبادت میں گزر رہا ہے، بشرطے کہ آپ کسی دوسری سائٹ پہ نہ جائیں، آپ اس کو صحیح طریقے سے اپنا ٹائم گزاریں۔ تو میرا خیال، میری اپنی اوپینین تو نہیں ہے، علماء، محدثین، مفسرین سب کی رائے اسی میں ہے کہ اس مہینے میں جہاں روزہ رکھتے ہیں وہاں کثرت سے قرآن مجید کی تلاوت کریں، کیونکہ اس میں بڑا اجر و ثواب ہے۔ صحیح۔ شاہ صاحب، خلوت کو پاک رکھنے کے لیے، چونکہ ہمارا وظائف کا پروگرام ہے استخارہ، تو خیر ہم تو رمضان کی رحمت و برکت لوٹنے کے لیے ہم نے ایڈیشنل یہ موضوعات رکھ لیے ہیں، ہم اس میں بات چیت کر لیتے ہیں لوگوں کی اصلاح حوالے معاشرہ کے لیے۔ کیا فرماتے ہیں کہ کوئی ایسا خاص وظیفہ عطا فرمائیں کہ جو اس ماہ میں یا پوری زندگی میں خلوت ہماری پاک رہے، اس کا اثر رہے اس وظیفے کا، مختصر بھی ہو، زیادہ لمبا بھی نہ ہو، روزانہ چلتے پھرتے پڑھ لیا تو بندے کی خلوت پاک رہے؟ دیکھیں، خلوت کو پاکیزہ رکھنے کے لیے بڑا بہترین وظیفہ استغفار کی کثرت ہے، اور کثرت 313 تک بزرگ فرماتے ہیں اگر کوئی وظیفہ پڑھ لیا جائے تو وہ کثرت میں شمار ہوگا۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، یہ پڑھے بندہ اور صدق دل سے پڑھے، اس کا معنی ذہن میں رکھتے ہوئے کہ اے میرے اللہ، میں توبہ کر رہا ہوں اپنے تمام ان گناہوں سے جو مجھ سے دانستہ یا نادانستہ ہو چکے، اور میں تیری طرف رجوع کرتا ہوں۔ یہ معنی ذہن میں رکھتے ہوئے اور دل میں یہ عزم کرتے ہوئے کہ آج کے بعد میں گناہ کے قریب نہیں جاؤں گا، بد زبانی بد کلامی نہیں کروں گا، میں جھوٹ نہیں بولوں گا، میں غیبت نہیں کروں گا، میں کسی پہ بہتان تراشی نہیں کروں گا، میں کسی کی حق تلفی نہیں کروں گا، میں کسی کی تحقیر نہیں کروں گا، میں کسی کا نام نہیں بگاڑوں گا، میں کسی کو برے لقب سے نہیں بلاؤں گا۔ صحیح۔ حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے جراحات و سنانی التیام ولا یلتام ما جرح اللسان، فرمایا جو تلوار اور نیزے کے زخم ہیں وہ منمل ہو جاتے ہیں، لیکن جو زبان سے جو ہے نا وہ چرکے لگائے جاتے ہیں وہ کبھی منمل نہیں ہوتے، اللہ، وہ زخم کبھی نہیں ملتے جو زبان سے۔ مولا روم کی ایک بات یاد آ گئی ہے تو میں عرض کر دوں، آپ فرماتے ہیں کہ جب بات کرو تو 3 دروازوں سے اپنی بات کو گزارو۔
3 دروازوں سے اپنی بات کو گزارو. بات کرنے کا سوچو تو پہلے اپنے دماغ میں یہ لے کر جاؤ، پہلے یہ سوچو کہ بات سچ ہے یا جھوٹ ہے. پہلے اس کی سچائی کو پیمانے پہ رکھو. سچائی کے پیمانے پہ اگر سچ ہے تو پھر آپ فرماتے ہیں کہ پہلا پیمانہ سچائی، اس کو ناپو. پھر دوسرا پیمانہ آپ نے فرمایا کہ اس کی اہمیت کتنی ہے، بات کی اہمیت کتنی ہے. مقصد اگر کوئی بات میں کرنے جا رہا ہوں تو اس کی کوئی اہمیت بھی ہے یا فضول لغو بات ہے. اور تیسرا آپ نے فرمایا کہ تیسرا دروازہ جو ہے وہ یہ دیکھو کہ آیا وہ بات نرم اور مہربان ہے کہ نہیں ہے. اگر وہ نرم اور مہربان نہیں ہے تو پھر مت بولو. پھر اس سے کتنی ہی تکلیف ہو، کتنی ہی اذیت ہو، کتنی ہی بری بات ہو، اگر لہجہ نرم اور مہربانی والا نہیں ہے تو پھر اس کو روک دو، بات کو مت بولو. بڑی خوبصورت بات آپ نے کی ہے. یہ زبان جو ہے یہ بڑا اس کا معاملہ ہے. ان تمام اچھا ایک اور بات میں ایڈ کر دوں کہ ذکر و اذکار کی قبولیت کا نہ ہونا، ذکر قبول نہ ہونا. ایک بندہ کہتا ہے جی میں تو 60 دن سے وظائف کر رہا ہوں، 90 دن ہو گئے. قبلہ پیر صاحب آپ بھی فرمائیے گا، 90 دن سے میں کر رہا ہوں، مجھے 100 دن ہو گئے استغفار پڑھتے ہوئے، یہ کرتے ہوئے، وہ میرا کام نہیں بنتا. میرے بھائی کام کیسے بنے گا؟ آپ رات بھر تو عبادت کرتے ہیں، صبح دفتر جیسے ہی جاتے ہیں تو بیٹھتے ہی آپ کہتے ہیں یار یہ حفیظ اللہ صاحب جو ہے نا صحیح بندے نہیں ہیں یہ. یا آپ بیٹھتے ہی جا کے کہتے ہیں یار اسماعیل سیفی صاحب کو دیکھو یار ان کی یہ حرکتیں غیبتوں میں. شہباز سیفی صاحب تو یہ غیبت، آپ نے غیبتیں شروع کر دی تو بھائی پھر وہ آپ کا جو آپ کا جو وزن ہے وظائف کا وہ کدھر گیا؟ جو آپ کی روحانیت جو ایک درجے پہ آپ فجر تک لے آئے تھے وہ تو زمین میں گاڑ دیا. وہی بات میں عرض کر رہا تھا کہ اسے ان ساری چیزوں کو چھوڑنے کا ارادہ کر لے کہ میں غیبت نہیں کروں گا، میں چغل خوری نہیں کروں گا، میں کسی کی حق تلفی نہیں کروں گا، میں کسی کو ایذا نہیں پہنچاؤں گا. مسلمان ہے ہی وہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، زبان سے، ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں. بالکل. اب جب یہ عزم کرنے کے بعد استغفار کرے گا تو اس کے دل کی صفائی ہوگی، اور صفائی قلب جب ہو گئی تو خلوت پاکیزہ ہو جائے گی. صفائی قلب کے لیے ذکر ضروری ہے، اور ذکر کے ذریعے دل صاف ہوگا. جب دل صاف ہو جائے گا تو گناہوں کی نفرت آٹومیٹکلی اس کے اندر جو ہے نا وہ پختہ ہو جائے گی، اور نیکیوں کی محبت اس کے سینے میں راسخ اور مضبوط ہو جائے گی. صحیح. وقفہ ہے جناب، ایک وقفے پر ہم جائیں گے اور وقفے سے لوٹیں گے. یہ ہماری ان سے محبت ہے. یہ شہباز بھی ہیں، اسماعیل بھی ہیں. اچھا میں عرض کروں، میں نے ایک اور ہمارے دوست ہیں، انہوں نے آپ کا نمبر مانگا تو میں نے ان کو بھی اسماعیل سیفی لکھ دیا ٹیکسٹ میں. تو انہوں نے مجھے کہا کہ یار یہ اسماعیل سیفی ہیں، پروگرام میں تو شہباز سیفی نہیں ہے. میں نے کہا ہاں پروگرام میں شہباز سیفی ہے، ابھی تو میں نے اسماعیل سیفی سمجھا. اچھا حضور قبلہ تھوڑا سا بات کو بڑھاتے ہوئے کہ یہ بہت اچھی بات کی کہ قبلہ شہباز سیفی صاحب نے غیبت بھی بڑا سخت ہمارے زندگی میں. مقصد یہ ہے کہ میں عرض کروں کہ ہم اسے گناہ ہی نہیں سمجھتے، ہم اس کو سوچتے بھی نہیں ہیں کہ یار یہ کتنا قبیح گناہ ہے. ہمارے یہاں یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ زنا بہت بڑا گناہ ہے، ڈاکہ مار دیا، فراڈ کر دیا، یہ بہت بڑا گناہ ہے. بھائی قتل کر دیا، سارے یہ گناہ ہے. میں کیا سمجھتا ہوں، علماء مشائخ اور ہمیں یہ سارے کتابیں پڑھ کے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ بھائی یہ گناہ جو ہے یہ تو زنا سے بڑا گناہ ہے جو تم کر رہے ہو. نماز ہم چھوڑ دیتے ہیں، وہ کتنا بڑا گناہ ہے. یعنی زنا سے بڑا گناہ نماز چھوڑنا ہے. ایسے وہ شیطان نے نماز کا ہی انکار کیا تھا نا، اتار جنت سے آسمانوں سے نیچے بے دخل کر دیا گیا. اس پر مزید کلام کریں گے جناب. ایک مختصر سا وقفہ ہے، حاضر ہوتے ہیں وقفے کے بعد. خوش آمدید ناظرین محترم. پروگرام استخارہ اور آخری لمحات کی طرف ہم جا رہے ہیں. قبلہ پیر حفیظ اللہ سہروردی صاحب تشریف فرما ہیں اور سید شہباز سیفی صاحب تشریف فرما ہیں، اور کچھ ہم بات کر رہے تھے خلوت کے حوالے سے. قبلہ پیر صاحب ذکر و اذکار، جس طرح سیفی صاحب نے ابھی بات کو رمضان سے خاص طور پہ جوڑا کہ استغفار کی کثرت جو ہے یہ اس ماہ میں کرنی چاہیے، اور خلوت میں خاص طور پہ. درود پاک کے حوالے سے کیا فرماتے ہیں کہ یہ بڑی تیزی سے نہیں مائل بکرم ہوتا اور بندہ بڑی تیزی سے گناہوں سے نفرت پیدا ہوتی ہے؟ دیکھیں استغفار جو ہے نا اس کا تو کوئی ٹائم ہی نہیں ہے. یہ تو انسان کو ہر لمحے کرتے رہنا چاہیے.
یہ نہیں ہے کہ صرف رمضان شریف، فرق صرف اتنا ہے، رمضان شریف اور غیر رمضان کا فرق اتنا ہے کہ اس میں اجر و ثواب بڑھ جاتا ہے، کوئی بھی نیکی کریں گے اس کا اجر و ثواب بڑھ جائے گا، صحیح، اور غیر رمضان میں جو اس کی لمٹ ہے، جو اس کا اجر و ثواب ہے وہ رہتا ہے، صرف فرق اتنا ہے، باقی تو استغفار ہمیں زندگی کے ہر لمحے کرتے رہنا چاہیے۔ رہا دوسری بات یہ کہ آپ نے دوسرا کیا سوال کیا تھا؟ درود پاک کے حوالے سے۔ درود پاک کے سیم پوزیشن درود شریف کی بھی ہے، جس طرح استغفار ہم کرتے ہیں ہر لمحے، اسی طرح درود شریف دیکھیں بہت بڑی عبادت ہے، صرف عام بندہ سمجھنے سے قاصر ہے کہ پتہ نہیں ایک دفعہ ہی درود شریف پڑھ لینا بس ٹھیک ہے، ایک دفعہ درود شریف زندگی میں پڑھنا فرض ہے، یہ انسان کو وہ تو ایک فرض ہے، ایک دفعہ تو زندگی میں پڑھنا ہی پڑھنا چاہیے۔ باقی درود شریف ایک ایسی عبادت ہے کہ یہ تمام عبادات کی سردار ہے۔ حدیث ہے، آپ ماشاءاللہ آپ وہ جانتے ہیں کہ جو حضور کی بارگاہ میں آیا کہ میں رات کا کچھ حصہ تو آپ نے فرمایا درود شریف پڑھا کرو، میں اس سے زیادہ جاگنا چاہتا ہوں، آپ نے فرمایا درود شریف پڑھا کرو، یا رسول اللہ اگر میں ساری رات جاگوں تو مجھے آپ نے فرمایا مجھ پر درود شریف پڑھو۔ اور پھر وہ دوسری حدیث بھی کہ حضور علیہ السلام نے جب ممبر کی پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا تو فرمایا آمین، دوسری پہ رکھا آمین، تیسری پہ رکھا آمین۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو رمضان شریف کے روزے پائے اور بخشا نہ جائے، جب جبریل نے آ کے کہا تو وہ بڑا بدبخت ہے، فرمایا آمین۔ جو اپنے ماں باپ کو بڑھاپے میں پائے اور بخشا نہ جائے بدبخت ہے۔ یا رسول اللہ جو آپ کا نام سنے اور آپ پر درود شریف نہ پڑھے وہ بھی بڑا بدبخت انسان ہے۔ تو اس بدبختی سے انسان کو بچنا چاہیے، یہ بھی انسان کو اس نافرمانی، اور بدبختی ہوتی کیا ہے کہ بدبختی انسان کو ہمیشہ نافرمانی کی طرف لے جاتی ہے۔ تو کیوں بندہ بدبختی کی طرف جائے؟ بندہ تو تصور میں بھی حضور علیہ السلام پر ہر لمحے صرف اتنا ہے کہ ادب کو ملوز خاطر رکھنا چاہیے کہ آپ درود شریف کس پر پڑھ رہے ہیں، اپنے کریم آقا علیہ السلام پر باوضو ہو کے پڑھیں، دو زانو ہو کے پڑھیں۔ ہم ایک طرف باتیں بھی کرتے رہتے ہیں، دوسری طرف درود شریف بھی پڑھتے رہتے ہیں، ایک طرف باتیں کرتے ہیں، دوسری طرف قرآن پڑھتے ہیں۔ اللہ کے بندو، جب تک ہم کسی چیز کو توجہ کے ساتھ نہیں پڑھیں گے تو ہمارا وہ عمل اتنا قابل قبول نہیں ہوگا کہ یہ تو نہیں ہے ہم حضور کی ذات پر درود شریف پڑھیں اور ہمارا تصور میں بھی حضور نہ ہو، ہماری توجہ ہی اس طرف نہ ہو۔ دیکھیں نا، ہم اتحیات پہ بیٹھتے ہیں تو پڑھتے ہیں کہ ہماری توجہ نہیں جاتی، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت۔ جب درود شریف پڑھتے ہیں یا التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایھا النبی، جب ایھا النبی کہتے ہیں تو ہمارا خیال نہیں جاتا۔ تو درود شریف یہ اتنا لفظ کہنے پہ ہمارا خیال حضور، درود شریف یہ اس مہینے میں کثرت سے پڑھنا چاہیے، درود شریف کثرت سے پڑھیں، قرآن مجید کی تلاوت کثرت سے کریں، رات کو نوافل کثرت سے پڑھیں، کیونکہ جتنا زیادہ عمل کر سکتے ہیں، جتنا زیادہ عمل کر سکتے ہیں آپ کو کرنا چاہیے، کیونکہ اس کا اجر و ثواب اس مہینے میں اللہ تعالیٰ کئی گنا زیادہ بڑھا دیتا ہے۔ صحیح۔ تو ہر لمحے انسان کی کتنی زندگی ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں ہمارے 50 سال ہو گئے ہیں تو شاید ہم 50 سال اور زندہ رہ گئے، ہمیں نہیں پتہ ہے کہ زندگی کا کوئی انسان کو پتہ نہیں ہے۔ اس لیے جتنا انسان جس طرح دنیا کا مال اکٹھا کرتا ہے نا، جتنی نیکیاں جمع کر لے، اکٹھی کر لے۔ ایک قبلہ سیفی صاحب بات کر رہے تھے، میں تھوڑا سا ضمناً کہ انسان کی نیکی ختم نہیں ہوتی ہے، ختم نیکی نہیں ہوگی، جتنی ہم نیکیاں کرتے ہیں نیکی ختم نہیں ہوگی، لیکن روزے قیامت کچھ ایسے لوگ بھی ہوں گے بھی ہاتھ خالی ہوں گے، نیکی پلے ہی کچھ نہیں ہوگی۔ یہ ہماری نیکیاں دوسروں کی طرف ساری لوٹ جائیں گی۔ یہ جو ہم غیبت کرتے ہیں نا، ہماری نیکی ختم نہیں ہوتی، لیکن ہم اپنی نیکیاں اس کے پلڑے میں ڈال رہے ہیں۔ تو ہمیں اگر نیکی کر لیتے ہیں تو ہم اپنی نیکی کو ضائع تو نہ کریں، نیکی ختم نہیں ہوتی لیکن نیکیوں سے ہم ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں کہ دوسرے کے کھاتے میں چلی جاتی ہیں۔ بالکل ٹھیک، بہت شکریہ قبلہ پیر صاحب، آپ سے گفتگو کر کے آپ احباب سے بڑا لطف آتا ہے۔ شاہ صاحب آپ کا بھی شکریہ۔ پروگرام کا اختتام ہے، قبلہ حفیظ اللہ سہروردی صاحب آخر میں دعا فرمائیں گے، اور بس اختتام میں مولائے روم پر ہی کروں گا کہ مولوی ہرگز نہ شد مولائے روم تا غلام شمس تبریزی نہ شد۔ جب تک
حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت کا اثر نہیں ہوا، مولوی ہرگز نہ شد مولائے روم. تو کوشش یہ کرے کہ اگر آپ کو خلوت پاک کرنی ہے، اپنی کردار سازی کرنی ہے، اپنے آپ کو سرخروئی اور کامیابی کی طرف لے کر آنا ہے، تو کسی اللہ والے، کسی نیک اللہ والے کی صحبت ضرور اختیار کریں. اپنے میزبان شوکت ویسی کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم علی. پروردگار عالم ہمارے روزوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. روزوں کے اندر، نماز تراویح کے اندر کسی قسم کی کوئی ہم سے کمی کوتاہی ہوگی پروردگار عالم تو ہم سب کو معاف فرما. آمین. اللہم یا اللہ روزہ فقط تیرے لیے ہے، تو ہی اس کی جزا ہے، ہم کو پورا پورا اجر و ثواب عطا فرما. آمین. یا اللہ جو روزے نہیں رکھ سکتے ہیں انہیں روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما. اللہم پروردگار عالم شیطان کے ہر شر سے ہم سب کو محفوظ فرما. آمین. بیماروں کو صحت اور تندرستی عطا فرما. جو مشکلات میں ہیں ان کی مشکلات کو حل فرما. ارض پاکستان کی حفاظت فرما. آمین. پوری امت کی خیر فرما. آمین. اللہم رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین. وصلی اللہ علی النبی الکریم الامین وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.